غوث پاک کہ ان کی نظر عنایت پڑ جائے تو انسان غریب سے غنی بن جاتا ہے اور گدا سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم لوگ میرے سامنے ایک شیشے کی طرح ہو، شیشے کی طرح، فرمایا جس کا ظاہر بھی نظر آتا ہے اور باطن بھی نظر آتا ہے۔ کہا تم لوگ جو کھاتے ہو اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہو، بڑے پیر نے فرمایا شریعت کی روک اگر میری زبان پر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھا کر آئے ہو اور کیا چھپا کر آئے ہو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی ہے، وہی نظر کرم اگر ڈال دیں عزیزوں، ان کی محفل میں جب آیا کرو تو خوش دلی سے بیٹھا کرو، اچھی نیت لے کر آیا کرو، کیونکہ وہ اپنے ہر عاشق کو ملاحظہ کرتے ہیں، اپنے ہر چاہنے والے کی فکر کرتے ہیں۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، کہا میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر ایسے ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرما دیا کہ میرے مریدوں پر میرا ہاتھ ایسے ہے جیسے آسمان یہ زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ اللہ، بڑے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر چاہنے والے کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیں کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے زمانے میں ایک تاجر تھا جس کا نام حضرت ابو الحسن نام کے ایک تاجر بڑے پیر غوث پاک کے زمانے میں تھے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ میں ایک بزرگ آتے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت شیخ حماد غوث پاک کے اساتذہ میں ہیں، تو یہ عمر دراز بزرگ تھے، صاحب کشف تھے۔ تو اس تاجر نے دوسرے ملک تجارت کا ارادہ کیا تو جانے سے پہلے حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا حضور میں تجارت کی غرض سے اپنے شہر سے باہر جانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کیا میرے لیے وہاں جانا اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا اگر تو باہر سفر پر جائے گا تو تو قتل کر دیا جائے گا اور تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر! مرید اس تاجر نے اتنا سنا وہ گھبرا گیا اور آپ کی خانقاہ سے باہر نکلا، لیکن حسن اتفاق سے راستے میں ولیوں کے امام سرکار غوث پاک سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ! سرکار غوث پاک سے اس کی ملاقات ہوئی۔ بڑے پیر سرکار غوث پاک نے پوچھا کہا کیا بات ہے، چہرے پر افسردگی کیوں ہے، کیوں پریشان ہیں؟ تو اس تاجر نے کہا حضور میں تجارت کی غرض سے باہر جانا چاہتا تھا، شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے کہہ دیا سفر پر جائے گا مارا جائے گا، تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ بڑے پیر سرکار غوث پاک نے کچھ دیر توقف کیا اور ٹھہرنے کے بعد آپ نے کہا او فلاں تاجر جا، میں کہتا ہوں تو جا، سلامتی سے جائے گا اور سلامتی سے واپس لوٹ کر آئے گا۔ سبحان اللہ! یہ بڑے پیر سرکار غوث پاک ہیں، اپنے عقیدت مندوں کو کبھی محروم نہیں کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی ہر اعتبار سے حاجت روائی کرتے ہیں۔ بڑے پیر سرکار غوث پاک نے جیسے ہی اس سے کہا اس نے سفر کا ارادہ کر لیا، قافلے کے ساتھ چلا گیا اور دوسرے ملک پہنچا، شہر حلب میں جا کر پہنچا، وہاں مال کو بیچا، خوب غنیمت
غنیمت حاصل کی، خوب پیسہ کمایا، اس نے تمام روپے کو جمع کیا ایک تھیلی میں اکٹھا کر کے. اب قافلہ واپس آنے لگا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، لوگ ٹھہر گئے، وہ تاجر بھی ان لوگوں میں تھا اور اپنی تھیلی کو ایک جگہ رکھ کر وہ سو گیا. جیسے ہی سوتا ہے تو اس نے ایک خواب دیکھا، خواب بڑا ڈراونا تھا. اس خواب میں دیکھتا ہے کہ ہمارا یہ قافلہ سفر میں چل رہا ہے، راستے میں ڈاکو آ جاتے ہیں اور ان تمام ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے کو گھیر لیا ہے. گھیرنے کے بعد لوٹ و غارت کی، لوگوں کو قتل و غارت کی، مارا، مال لوٹ لیا، لوگوں کی جانیں لیں، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے ان ڈاکوؤں نے مجھے بھی قتل کر دیا. خواب میں اس نے یہ منظر دیکھا، آنکھ کھل جاتی ہے. جیسے ہی آنکھ کھلی، گھبرا کر اس نے تھیلی کو دیکھا تو تھیلی نظر نہیں آئی. تلاشنے لگا، دوسری جگہ پہنچا جہاں اس نے تھیلی رکھ کر بھول گیا تھا. وہاں پر جب دیکھا تھیلی وہاں اسے مل جاتی ہے پیسے سے بھری ہوئی. تھیلی کو اٹھا کر وہ دوڑتا ہوا جلد از جلد کوشش کر کے سفر کو طے کیا اور بغداد شریف کی سرزمین پر آیا. اب دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ پہلے شیخ حماد سے ملاقات کروں یا کہ میں بڑے پیر غوث پاک سے ملاقات کروں. شیخ حماد نے تو کہا تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، قافلہ لوٹ لیا جائے گا، اور بڑے پیر نے کہا سلامتی سے جائے گا، سلامتی سے واپس آئے گا. اور یہ انہوں نے جیسا کہا ویسا ہو گیا ہے. اتنا سوچ ہی رہا تھا، شیخ حماد راستے میں مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بڑے پیر کی بارگاہ میں چلا جا، تو پہلے بڑے پیر سے ملاقات کر، ان کی دست بوسی کر، کیونکہ جیسے ہی تو اپنے قافلے کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تھا تو ولیوں کے امام سرکار غوث پاک نے تیری حفاظت کے لیے اللہ سے 70 مرتبہ دعا مانگی ہے. بڑے پیر سے جا کر ملاقات کر لے. اور وہ جیسے ہی بڑے پیر کی بارگاہ میں آتا ہے تو میرے غوث پاک نے کہا ہاں شیخ حماد نے تجھے سچ بتایا ہے، تیرے ساتھ جو ہونے والا تھا وہ حقیقت میں ہونے والا تھا، لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے خدا تو میرے اس چاہنے والے کو اس کے اوپر جو آنے والی مصیبت ہے اسے حقیقت سے نکال دے اور خواب کی حالت میں لا کر تبدیل کر دے. بڑے پیر نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری دعا کے صدقے میں تیرے ساتھ جو حقیقت میں بلا آنے والی تھی اس مصیبت کو حقیقت سے نکال کر خواب میں بدل دیا ہے اور حقیقت سے تجھے بچا لیا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. یہ ہیں بڑے پیر، اپنے چاہنے والوں کی ہر وقت مدد فرماتے ہیں. کبھی آپ کوئی خواب دیکھیں ڈراونا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ سمجھو آپ پر جو مصیبت آنے والی تھی آپ میرے غوث کو یاد کرتے ہو، بڑے پیر کا کرم ہوا، وہ آنے والی مصیبت خواب میں آ کر چلی گئی اور آپ کو حقیقت سے بچا دیا گیا. اللہ تعالی ہم سبوں کو بڑے پیر کی عقیدت محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.